سے اس کے تعلق سے یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم رخصتی پہ بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی رخصتی چاہتے ہیں تو ایک دعوت کرتے، جس میں صحابہ اکرام کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 700 صحابہ اکرام دعوت تناول فرماتے، دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ اور کھانے میں کیا تھا؟ پنیر، گھی اور کھجور کا حلوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیار کیے تھے، اور 10 درہم میں سارا سامان آیا تھا۔ اب یہ ہے کہ سیدہ کی رخصتی کے متعلق جتنے بھی اہل سیر ہیں، مورخ ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ کب ہوئی۔ تو کسی نے لکھا کہ نکاح کے ایک بعد، یعنی نکاح کے بعد فوراً رخصتی تو نہیں ہوئی ہے، نکاح کے فوراً بعد، جیسے عام طور پہ اس دور میں ہوتا ہے کہ گئے شادی کے ساتھ میں دلہن لے کر آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اہل سیر کے اختلاف ہے کتنے دن بعد رخصتی ہوئی، تو کچھ نے لکھا ہے کہ نکاح کے تقریباً 1 مہینے بعد رخصتی ہوئی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ رخصتی جو ہے 7.5 مہینے یا 9.5 مہینے بعد ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ غزوہ بدر یعنی جنگ بدر کے وقت نکاح ہوا، اور غزوہ احد کے وقت کیا ہے؟ رخصتی ہوئی۔ الحاصل ہم یہ مان لیتے ہیں کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، 1 مہینہ۔ ہم نے کل جو روایت پیش کی تھی، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے نکاح سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ دونوں ایک ساتھ رہنے لگ جاؤ تو ہمیں اور خوشی ہوگی۔ تو 1 مہینہ سمجھ میں آتا ہے، بہرحال 1 مہینے والا ہی پکڑتے، یہ زیادہ معتبر ہے۔ اب یہ ہے کہ دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ہی اپنے پاس بلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو داہنے سائڈ بیٹھاتے ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بائیں سائڈ بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، پھر دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے کتنی اچھی بیوی چنا ہے، میں نے تیرے لیے کیا ہی بہترین زوجہ کا انتخاب کیا ہے۔ پھر دونوں کے ساتھ ان کے گھر پیدل تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ساتھ میں پیدل ان کے گھر تک چھوڑنے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، اسی وقت جب نکاح ہوا تو کہا گیا کہ ایک تو اپنے گھر میں یا ایک کرائے کا گھر لیے تھے، دور لیے تھے مسجد نبوی سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے کہاں تک پہنچے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہاں تک پیدل گئے تھے۔ ایک روایت یہ، اور یہ روایت کسی اروز الفائق کی ہے، سوائق المحرقہ کے اندر، یہ کتاب ہے سوائق المحرقہ، اس کے اندر ہے کہ رخصتی کے جلوس میں، رخصتی سادھارن نہیں بلکہ جلوس کی شکل میں ہوئی، رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہب نامی اونٹنی پہ سوار تھی، کجاوا بنا ہوا تھا، کجاوے کے اندر یہ بیٹھی تھی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ اشہب، جس کے ساربان، جس کے لگام پکڑنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ جلوس کے آگے آگے تھے، بنی ہاشم کے لوگ ننگی تلواریں لے کر جلوس کے ساتھ چل رہے تھے، اور جلوس کے آگے ازواج مطہرات تھی۔ مسجد کا طواف اونٹ پہ بیٹھا کے مسجد کے اگل بگل گھمایا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتار دیا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوائق المحرقہ کی ایک روایت ہے، اور امام حاکم المستدرک کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر اور طبقات ابن سعد کے اندر اور طبرانی کے اندر یہ جو روایت بیان کر، اس کا مفہوم چاروں کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی گئیں، تو حضور نے ان کی طرف قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا، کسی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت علی سے میرا پیغام پیغام حضرت علی تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ جب تک میں نہ آؤں تم اپنی بیوی کے پاس مت جانا، جب تک میں آ نہ جاؤں تمہارے پاس تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ کچھ دیر بعد یہ پیغام ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ایک برتن میں پانی طلب فرماتے ہیں، اور اس پر آپ نے جو اللہ نے چاہا وہ تلاوت فرماتے ہیں، جو اللہ نے چاہا پڑھا،
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ اور سینے پر وہ پانی مارتے، اس کے بعد سیدہ کو طلب فرماتے ہیں، وہ شرم و حیا سے سر جھکائے ہوئے تشریف لاتی ہیں، تو ان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی چھڑکا، پھر ان دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دلہا دلہن کے اوپر کچھ قرآن کی تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے ان کے سینے ان کے چہرے پہ مارنا، یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس دور میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہر چیز پائی جاتی ہے، گانے سے لے کے باجے تک، ناچ وغیرہ سب کچھ، لیکن جس سے ان دونوں کو فائدہ ہوگا وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھیں کہ محفل نکاح میں درود خوانی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کریں، دعا کریں، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ کام کچھ اور کرتے، ہنسی مذاق کرتے۔ ہنسی مذاق سے کیا مل جائے گا؟ لیکن درود پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا، اللہ اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں کرنا جو کام چاہیے ہم وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے۔ اسی وجہ سے ہمارے نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا نہیں فرماتا، بلکہ ہمارے نکاح سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اور روایت یہ ہے کہ جب سیدہ رخصت ہو کے نئے گھر میں گئی تو عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ایک برتن میں پانی طلب فرماتے اور اس میں کلی مبارک فرماتے، پانی لے کے منہ میں ڈالتے پھر کلی کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازو پہ پانی چھڑکتے ہیں، پھر سیدہ کو بلاتے ہیں اور ان کے سر اور سینے پر بھی پانی چھڑکتے ہیں، پھر یوں دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں فاطمہ اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تو ان کی اور ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائے گا شیطان مردود سے۔ تو یہ مان لے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کو شیطان کبھی پریشان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تو انہیں شر اور ضرر میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو پھر اگر کوئی بولے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باغی تھے، تو ہمیں اس کی دماغ اور اس کے مطالعے پہ ہی حیرت ہوگی کہ وہ پڑھائی کیا ہے، وہ شیطانی پڑھائی پڑھ کے ہی ایسی باتیں کہہ سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باغی تھے، یزید کیا برحق ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باغی و ظالم نہیں ہو سکتے، بلکہ امام برحق تھے، اور ان سے تعلق رکھنے والا بھی کوئی باغی و ظالم نہیں ہو سکتا۔ انہیں جو باغی کہے وہ خود باغی ہے، انہیں جو ظالم کہے وہ خود ظالم ہے۔ پھر دوسری کتاب کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سعد کی روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو برکت عطا فرمائے، پھر کہتے ہیں کہ ان دونوں پہ برکت عطا فرمائے، پھر یہ کہتے ہیں ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان دونوں کو برکت عطا فرمائے، ان دونوں پہ برکت عطا فرمائے، اور ان کی جو نسلیں آئیں گی ان میں برکت عطا فرمائے ان دونوں کے لیے۔ تو یہ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھی، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شادی کے کچھ دنوں بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے رخصتی ہوتی ہے۔ رخصتی ایک سادھارن بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے گھر لے کے جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اشہب نامی اونٹنی پہ بیٹھا کے مسجد کا طواف کروا کے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کے ساتھ یہ جلوس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک انہیں رخصت کرنے کے لیے یہ جلوس جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل ہم بات کریں گے کہ ولیمہ ہوا یا نہیں ہوا، ولیمہ ہوا تو کیا ہوا، پھر ہم اس میں مزید بات کریں گے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا، ان کی نانی کا نام ہاں فاطمہ الزہرا ہی ہے، فاطمہ زہرا نہیں ہے، فاطمہ ہے۔ ان کی ساس کا نام فاطمہ ہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی کی ایک بیٹی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں کسی اور سے ہے، ان کا نام فاطمہ ہے۔ امام حسن کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، ام ہانی کہتے ہیں، ان کا نام فاطمہ ہے۔ ایزی ہے، تھوڑا سا ذہن میں رکھے تو پھر مزہ آئے گا۔ ہم لوگ نہیں رکھتے یہ نام کہ میرے چاچا کی لڑکی کا نام ہے تو تایا کی لڑکی کا نام ہے، لیکن اگر اہل بیت سے محبت ہو جتنی بیٹیوں سب کا نام فاطمہ رکھے، فرق کرنے کے لیے رکھ دے فاطمہ، اس کے ساتھ پکارو نام کچھ سلمہ رکھ دے یا کسی کا نام زہرا رکھ دے، فرق کرنے کے لیے، لیکن نام برکتاً کیا رکھے؟ فاطمہ ہی رکھے۔ ختم کریں۔